بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور آج ہم بات کر لیں گے سورۃ المائدہ کے اس ریمیننگ حصے کی جو 7ویں پارے یعنی وَإِذَا سَمِعُوا میں آتا ہے۔ 3 ٹاپکس ہم نے سمرائز کیے تھے۔ نمبر 1 جو حشپہ کرسچنز تھے ان کی تعریف، نمبر 2 تھا کہ حلال اور حرام کی کچھ اور تفصیل جو اللہ پاک نے بیان کی، اور نمبر 3 تھا روز قیامت اور عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ۔ تو سب سے پہلے سٹارٹ کر لیتے ہیں نمبر 1 سے، جو تھا حشپہ کے عیسائیوں کی تعریف۔ اللہ تعالیٰ نے یہ ذکر فرمایا کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آیتیں پڑھی تو ان لوگوں کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور انہوں نے حق کو پہچان لیا۔ یہ ذکر ہو رہا ہے، یہ تعریف ہو رہی ہے ان 70 کرسچنز کی جو بیسیکلی اس زمانے کا جو کنگ تھا وہاں کا، حبشہ کا، نجشی، اس کے کہنے پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تھے۔ اور اس میں اللہ پاک نے ذکر کیا کہ پھر انہوں نے یہ مان لیا اور انہوں نے اللہ پاک سے کہا کہ ہم نے تجھ پر ایمان لے آئے ہیں اور تو ہمارا نام گواہوں میں لکھ لے۔ اب بات کر لیتے ہیں ٹاپک نمبر 2 کی، جو تھی کچھ اور تفصیل حرام اور حلال کی۔ تو اللہ تعالیٰ نے بلیورز، اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو یہ بتایا کہ اپنے اوپر وہ چیزیں حرام مت کر لو جو اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے حلال کی ہوئی ہیں، اور دوسری چیز اللہ تعالیٰ نے یہ ذکر کی کہ اپنی لمٹس کو ایکسیڈ مت کرو، یعنی جو حد اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے مقرر کی ہے اس سے تجاوز مت کرو۔ اللہ تعالیٰ کو ایسے لوگ پسند نہیں ہیں۔ اور حرام کے بارے میں کچھ اور چیزوں کا ذکر آیا۔ حرام کے بارے میں اللہ پاک نے فرمایا کہ بیسیکلی شیطان جو کام کرتا ہے وہ یہ کرتا ہے کہ شیطان چاہتا ہے کہ وہ آپ لوگوں کے بیچ ڈسپیوٹ بنا دے اور وہ آپ لوگوں کو اللہ کی یاد سے، نماز سے دور کر دے اور آپ لوگوں کو شراب اور جوئے میں انڈلج کر دے۔ تو 4 چیزوں کا ذکر یہاں ہوا تھا شیطان کے بہکانے سے، اور یہ سب حرام ہیں۔ الکوہل حرام ہے، گیمبلنگ حرام ہے، آئیڈلز حرام ہے، اور ایروز حرام ہے۔ تو اس میں یہ چیز بتائی گئی، یہ چیز ذہن میں رکھی کہ شیطان جو ہے وہ یہ سب شیطان کا کام ہے۔ اور اس کے علاوہ اللہ پاک نے آگے جا کے ذکر کیا قسم اٹھانے کا۔ اس میں 2 طرح کی قسمیں، ایک ان انٹینشنل قسم ہے جو انسان جس کی نیت نہیں کرتا اور وہ بس اس کے زبان سے ایسی نکل جاتی ہے، تو اس پہ تو کوئی پنشمنٹ، کوئی کفارہ نہیں ہے۔ دوسری طرح کی وہ قسم ہے جو انسان دل سے اور مستقبل کا یعنی فیوچر میں کوئی چیز رکھ کے ایک قسم کھاتا ہے اور اس کی نیت بھی کرتا ہے، اور پھر اس پہ ایک جو حدیث ہے وہ یہی ہے کہ اگر تو آپ نے اچھی قسم کھائی ہے کسی اچھے کام کے لیے تو اس کو پورا کر دو، اور اگر وہ قسم کسی غیر شرعی چیز کی ہے، کسی برے چیز کی ہے، تو پھر آپ کو اس کا کفارہ ادا کرنا ہوگا۔ اور یہ سن لیجئے کہ اس کا کفارہ ہے کیا۔ ایک قسم کا کفارہ اگر وہ ٹوٹ جائے تو یہ ہے کہ پھر آپ 10 مسکینوں کو 2 ٹائم کا کھانا کھلائیں گے، اور دوسرا یہ کر سکتے ہیں آپ، اگر یہ نہیں کر سکتے تو دوسرا یہ کہ آپ 10 مسکینوں کو کپڑے دیں گے، اور تیسرا یہ کہ ایک غلام آزاد کریں گے۔ اگر آپ یہ 3 چیزیں نہیں کر سکتے تو پھر آپ کو 3 دن کے روزے رکھنے ہوں گے، اور یہ ہوگا ایک قسم کا کفارہ۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا مشرکین کا، جنہوں نے وہ چیزیں حرام کر لی تھی جو اللہ تعالیٰ نے حلال کی ہوئی تھی۔ ان میں 4 طرح کے جانور کا ذکر آتا ہے۔ نمبر 1 بخیرہ، یہ ایک فیمیل کیمل ہے جو بیسیکلی دودھ دیتی تھی، اور ان لوگوں نے وہ وقف کر دی تھی بتوں کے لیے۔ اور نمبر 2 ایک اور طرح کا جانور ہے جس کو سائبہ کہتے ہیں، اور یہ جانور جو ہے یہ بیسیکلی سواری کے لیے استعمال ہوتا تھا، تو یہ بھی انہوں نے اس پہ سواری بند کر دی تھی اور اس کو بھی بتوں کے لیے وقف کر دیا تھا۔ تیسرا جو جانور ہے اس کو کہتے ہیں وسیلہ، وہ بھی ایک فیمیل کیمل ہے جو بیسیکلی آف سپرنگز یا بچے پیدا کر رہی ہوتی ہے، تو یہ اس سے بھی کام نہیں لیتے تھے۔ اور چوتھا جو ذکر آیا جس طرح کے جانور کا وہ ہے حام کا، وہ ایک میل کیمل ہے، اور یہ ایک خاص قسم کا میل کیمل ہے جس سے 10 بچے یعنی اس سے پیدا ہو چکے ہوتے ہیں، تو یہ لوگ اس سے بھی کام نہیں لیتے تھے۔ تو اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے حرام چیزوں میں یہ بتایا کہ احرام کی حالت میں آپ پہ شکار بھی حرام ہے۔
جو بیسیکلی زمین کا شکار ہے وہ حرام ہے، لیکن جو سمندری شکار ہے وہ آپ کر سکتے ہیں احرام کی حالت میں۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا وراثت کا، انہیریٹنس کا ایک ذکر آتا ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ موت کے وقت کسی کے پاس کوئی ایسی چیز ہو جس کا جو واضح نہ ہو یا جس کا دوسروں کو علم نہ ہو، تو اس کو اس کی وصیت کر دینی چاہیے اور اس کو 2 گواہ بنا لینے چاہیے۔ اور اس کے بعد ٹاپک نمبر 3 تھا یوم قیامت، آخرت کا دن اور عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ۔ تو یوم قیامت کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے یہ ذکر کیا کہ قیامت والے دن اللہ پاک سارے رسولوں سے پوچھے گا کہ مجھے بتاؤ کہ تم نے میرا پیغام لوگوں تک پہنچایا، تو ان لوگوں نے آپ کو کیا جواب دیا؟ تو سب کے سب رسول ایک ہی جواب دیں گے، اور وہ کہیں گے کہ اللہ ہمیں نہیں پتہ، تو غیب کا علم رکھتا ہے۔ اس کے بعد ذکر ہے عیسیٰ علیہ السلام اور کچھ ان کے جو معجزات اللہ تعالیٰ نے ان کو جو میریکلز دیے تھے۔ 3 طرح کی میریکلز کا ذکر ہے۔ ایک تو وہ یہ کہ وہ مردہ کو واپس زندہ کر لیتے تھے، دوسرا یہ کہ وہ اندھے کو واپس اس کی بینائی دے دیتے تھے، اور تیسرا یہ کہ وہ ایک جو بیماری ہوتی تھی لیپروسی، اس کو اپنا ہاتھ پھیرنے سے کیور کر لیتے تھے۔ اور اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے ذکر ہے ان کے فالورز کا، کہ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ آپ اللہ تعالیٰ سے کہیں کہ وہ آسمان سے کھانا اتاریں تاکہ ہم اس سے کھا لیں اور ہمارے دل خوش ہو جائیں، اور ہمیں یہ بھی پتہ چل جائے کہ آپ جو کچھ کہہ رہے ہیں وہ سچ ہے۔ تو اس پہ عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی کھانا اتارنے کی، اور یہ کہا کہ شاید یہ ان کی خوشی کا باعث بنے اور یہ دوسرے لوگوں کے لیے ایک نشانی بھی ہو۔ لیکن اس کے جواب میں اللہ پاک نے فرمایا کہ میں یہ کر تو دوں گا، میں یہ کھانا تو اتار دوں گا، لیکن اگر ان لوگوں نے پھر بھی یقین نہیں مانا تو پھر میں ان کو ایسی سزا دوں گا کہ جیسی سزا آج تک میں نے دنیا میں قیامت سے پہلے کسی کو نہیں دی۔ اس کے بعد جو ذکر ہے وہ قیامت کا ہے۔ قیامت میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھیں گے کہ کیا تم نے اپنے لوگوں کو کہا تھا کہ تمہاری اور تمہاری ماں کو خدا بنا لیں؟ اور اس کے جواب میں عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے کہ میں نے تو ایسا کچھ بھی نہیں کہا، میں نے تو ان کو یہ کہا تھا کہ میں جس اللہ کی عبادت کرتا ہوں وہ میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام آخر میں یہ کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ یہ تیرے بندے ہیں، تو چاہے تو انہیں معاف کر دے، اور تو چاہے تو ان کو سزا دے سکتا ہے، تو قدرت رکھتا ہے۔ اللہ پاک سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔